قرآنی علوم اسلامی تعلیمات کا ایک وسیع اور جامع میدان ہے جو قرآن مجید کے مطالعے، اس کی تفہیم، تشریح اور اس کے احکام و معانی کو سمجھنے پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، حکمت اور علم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآنی علوم کا مقصد قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، اس کے پیغامات کو عام کرنا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآنی علوم کی مختلف شاخیں ہیں جن میں تفسیر، تجوید، اصول تفسیر، ناسخ و منسوخ اور علوم القرآن شامل ہیں۔ تفسیر کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیات کی تشریح اور توضیح کرنا۔ تفسیر کے ذریعے قرآن مجید کی آیات کے معنی کو واضح کیا جاتا ہے، ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہیں۔ مفسرین نے قرآن مجید کی تشریح میں مختلف علمی و فقہی نکات، احادیث اور تاریخی واقعات کو مد نظر رکھا ہے۔ تفسیر کی مشہور کتب میں تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر طبری اور تفسیر جلالین شامل ہیں۔ تجوید کا مطلب ہے قرآن مجید کی تلاوت کے قواعد و ضوابط کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ تجوید کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت اور صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کے قواعد میں مخارج حروف، صفات حروف اور ادغام و اخفاء جیسے اصول شامل ہیں۔ اصول تفسیر وہ اصول و قواعد ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہیں۔ ان اصولوں میں لغت، نحو، بلاغت اور شان نزول جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اصول تفسیر کی مدد سے مفسرین قرآن کی آیات کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ ہے جو وقت کے ساتھ منسوخ کی گئی ہیں یا ان کی جگہ نئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ علم مفسرین اور فقہاء کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے قرآن مجید کی آیات کے احکام کو صحیح طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کے علم کے بغیر قرآن کی تفسیر اور احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ علوم القرآن قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ ہے جن میں اس کے نزول، ترتیب، تدوین، اعجاز اور فضائل شامل ہیں۔ علوم القرآن میں قرآن کی تاریخی پس منظر، اس کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی اور اس کی فصاحت و بلاغت پر غور کیا جاتا ہے۔ اس کے علم کے ذریعے قرآن کی عظمت اور اس کے معجزانہ پہلوؤں کو سمجھا جاتا ہے۔ قرآنی علوم میں قرآن کے احکام و قوانین کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیلی احکام موجود ہیں۔ قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت اور سکون آتا ہے۔ فقہاء قرآن کی آیات سے احکام اخذ کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں فقہی مسائل حل کرتے ہیں۔ قرآنی علوم میں قرآن کے علمی اور سائنسی حقائق کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں مختلف علمی و سائنسی موضوعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے کائنات کی تخلیق، انسان کی پیدائش اور قدرتی مظاہر۔ ان علمی اور سائنسی حقائق کی روشنی میں قرآن کی عظمت اور اس کے معجزانہ پہلوؤں کو سمجھا جاتا ہے۔ قرآنی علوم کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآنی علوم کے ذریعے انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو درست کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآنی علوم کی تعلیم اور تعلم بہت اہم ہے اور یہ انسان کی زندگی میں برکت اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی علوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔